جامعہ اشرف کے لاہور حضرت محمد فضل حنیف صاحب نے لے لی ہمارے بڑے میرا ہاتھ پڑ گیا تو دستگاہ میں لگے فرمایا میرا سبق ہے دور حدیث میں آج تو سبق تم پڑھاؤ خیر صاحب لگے میں لمبی بات کہہ رہی تھی میں ایک بات پڑھا سی میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں میں نے کہا کبھی آپ کو الجھن آئے نا کہ ہم نے حدیث یوں پڑھی ہے آیت یوں پڑھی ہے مسئلہ یوں ہے اور یہ کافر علماء دیوبند کا عمل اس کے خلاف ہے تو میں نے کہا بیٹا جلدی نہ کرنا مزید مطالعہ کرنا مزید میں نے کہا میں اپنی مثال دینے لگا ہوں مجھے ایک اعتراض تھا الجھن تھی لیکن میں اعتراض نہیں کیا میں نے سمجھا میرے مطالعے کی کمی ہے تلاش کرو الجھن کیا تھی ہم دین کو شریف یہ ہیں وہ اکابر کی کمرے ہیں جوتیاں پیچھے اٹھاتے ہیں اور پیدل قبروں کے پاس جاتے میں خان کا سرالیہ گیا الخالہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جوتی اتارتے ہیں ننگے پہنچ جاتے ہیں اب مجھے اشکال ہوتا یعنی مسجد بنی ہے قبر مسجدوں میں ننگے پاؤں سمجھ جاتی ہے قبر پر جاتے ہیں تو ہم ننگے پاؤں کو جا رہے اب مجھے گنجن تھی وہ بڑے بھی تھے مشاہد بھی تھے ابھی بھی بڑے ہیں اب میرے علم میں دلیل بھی نہیں تھی مجھے الجھن بھی آتی لیکن میں خاموش رہا بولا کبھی نہیں کبھی جوتی اتار دیتا کبھی پہن لیتا الجھن میں تھا درس قرآن میں چل رہا تھا سورۃ طٰہٰ آ گئی 12 نمبر 16 معرف القرآن کو میں نے دیکھا مفتی محمد شفیع صاحب نے حدیث کو نقل کیا موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اللہ نے فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ اے موسیٰ تو پاکیزہ وادی یہاں مقدس وادی پر آپ آئے ہو تو وسیع فخلانا علیک اپنے جوتوں کو اتارو یہ مسجد نہیں تھی جوتوں کو اتارو اس کے بعد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے وہ فرماتے ہیں بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے بشیر بن خصاصیہ صحابی رسول ہے قبروں کے پاس تھے اور وہ جوتے پہنے قبروں کے پاس تھے جوتے پہنے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كنت في مثل هذا المكان فخرا علیہ اے بشیر جب ایسی جگہ پر ہو جو تمہارے یہاں قابل احترام ہو تو وہاں جوتے اتار دیا وہاں جوتے اللہ کے نبی نے صحابی کے جوتے اتروا دیے اب ایسا بزرگ جس کی قبر ہمارے یہاں قابل احترام ہو وہ جوتے اتار کے دعا مانگ لے تو یہ ناجائز کیسے ہے آپ دیکھو دیوبند کا مسئلہ ہے نا اور دیوبندی لکھ رہا ہے مفتی اعظم لکھ رہا ہے اب اگر کسی چھوٹے کو نہیں پتا اس کو مطالعہ کرنا چاہیے اگر پتا ہے تو عمل کرنا چاہیے